اچھا یہ بچے جو ہیں جسے یہ ٹرم اچھی تو نہیں ہے لیکن ہم سوسائٹی میں گندے بچے کہتے ہیں نا، جو گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، اور جو ہے اب ان کو آپ اسکول میں لے آئیں، ان کو پڑھانا شروع کر دیا، تو ان کے پیرنٹس کا اچھے، اور آپ اچھے والی ایجوکیشن دے رہی ہیں، سرکاری اسکول والی ایجوکیشن نہیں دے رہی، تو ان بچوں کا، ان کے پیرنٹس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ پتہ ہے پہلے تو اٹ ٹک می اے وائل ٹو گیٹ دیئر رسپیکٹ، مطلب میں نے اس احترام کے لیے مجھے کام کرنا پڑا. ایسا نہیں کہ انہیں لگا کہ بھائی، پہلے تو وہ خوش ہو کے اسکول انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، لیکن جب بچوں کی کنسسٹنسی کے اوپر میں جب ان سے بات کرنا سٹارٹ کی کہ بچے نہیں آ رہے، بچوں کو بھیجیں، جب ہم فلیٹ میں موو کیے تو پھر کچھ ایک دو والدین نے یہ بولنا سٹارٹ کیا کہ بھائی آپ کے پاس پراپر یونیفارم نہیں ہے، آپ کے پاس پراپر، آپ کے کبھی ایگزامز نہیں ہوتے، اس طرح کی باتیں. سو اس وقت جو ایک چیلنجز تھے، جو پیرنٹس کا پرسیپشن تھا، اب ہم نے جب ایک پراپر ایس او پیز فالو کر رہے ہیں جس میں انہیں بھی لگے کہ یار ایک پراپر اسکول میں ہے، جس کی ایک پراپر ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، ہمارے اینول ریزلٹس ہوتے ہیں، مڈ ٹرم کے بھی ریزلٹس ہوتے ہیں. سو اب پیرنٹس کا ریئیکشن دے ریئلی ہیپی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ فریضہ میں، اگر آپ فریضہ کے پیرنٹس کے پاس جائیں گے نا، تو اگر آپ ان کو نہیں پتا کہ فریضہ کیسے چل رہا ہے، انہیں تھوڑا سا اندازہ ہے کہ میم سیرش کر رہی ہیں، بٹ انہیں یہ نہیں پتا. سو فریضہ میں وہ میرے کوئی کلائنٹ نہیں ہے اور میں ان کی کوئی پیٹرن نہیں ہوں. میرا اور ان کا رشتہ، یا میری ٹیچرز اور ان کا رشتہ ایک اسکول ایڈمنسٹریشن اینڈ بچوں کا ہے، جس میں کبھی وہ اگر بچوں کے ساتھ بچوں کو چھٹی کروائیں، بچوں کو نہ بھیجیں، تو انہیں تھوڑی سی ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے پیرنٹس، اور وہ سن بھی لیتے ہیں، ایون دو وہ عمر میں کتنے بڑے ہوں گے اور میں جس عمر میں ہوں. انہیں وہ جو بچوں کی مخلصی نظر آتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ایک مدر نے مجھے کال کی، میری کوآرڈینیٹر سے میری بات ہو رہی تھی، تو آج ایک مدر نے، جس نے 2 سال پہلے ایک بچہ، 2 یا 3 سال پہلے بچہ فریضہ سے نکال کے، جو کہ بھی پلے گروپ میں سٹارٹ ہوا تھا، اس نے پلے گروپ سے نکال کے اس نے مدرسے میں ڈالا. اینڈ اور میری مدر نے اس کو بڑا روکا کہ بھائی اس کی عمر نہیں ہے، اس کو مدرسے میں نہ ڈالو. اس نے کہا باجی میں کام پہ جاتی ہوں، میں ان کی نہیں ریکوائرمنٹس پوری کر سکتی، یہ کب آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے. اور آج جب میں اس سے بات کری تھی نا، جب وہ فریضہ واپس آئی، تو میں نے کہا باجی آپ مجھے بتائیں. انہوں نے مجھے بولا کہ مطلب میں ان کی بچے کی ماں ہوں، اور مجھے وہ بچہ ایگزیکٹلی یاد تھا، کیونکہ وہ بچہ جو ہے میری مدر کے لیے لائک ہی واز ویری اسپیشل، بیکاز ماما نے ان کے اوپر بڑی محنت کر کے اس کو جس جگہ پہ لے کے آئیں. اینڈ آج جب میں پوچھ رہی تھی کہ باجی پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ رمضان میں آپ آئی کیوں ہیں، مطلب مجھے آئی نیڈ این ایکسپلینیشن. مطلب میں نے پوچھا مجھے بتائیں کہ یہ بچہ جو ہم آپ کو 3 سال پہلے کہا کہ آپ اس کو مدرسے میں نہ بھیجیں، اس وقت آپ کو میرا مشورہ برا لگا، اور آج آپ میرے پاس آئی ہیں، تو اس کی وجہ مجھے آپ بتائیں کہ کیا، مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہم جو رمضان میں راشن پیک دیتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے. تو ان کو تھوڑی سی میرے سے ایک طریقے سے ڈانٹ پڑی. اور مجھے یاد ہے کہ بچے جب اوبیسلی مدر کو میں نے کہا کہ باجی میں سوچتی ہوں کہ میں فریضہ میں تھوڑا سا ایک اوپر سے تھوڑا سا امپریشن ڈالنے کے لیے کہ میں فریضہ میں ڈالوں گی نہیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یار یہ ہم سیریس کام کریں. اینڈ جب ایک دم اس بچے نے مجھ سے بات کی، اینڈ دین مطلب آئی میلٹیڈ اوے اینڈ آئی سیڈ کہ اچھا چلیں، میں نے اپنی کوآرڈینیٹر کو کہا کہ ان کو کہیں کہ 2 ویکس بعد آئیں اینڈ وی ول لک ان ٹو دیٹ. سو یہ ہے کہ فریضہ میں کے پیرنٹس ایک رسپیکٹ فل جگہ پہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جدھر انہیں پتہ ہے کہ ہم پرخلوص ان کو مشورہ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا کوئی مفاد جڑا ہوا کوئی نہیں ہے. ایموشنل مومنٹ کسی بچے کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیں آئی تھنک مجھے ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ آئی تھنک، میں جب فریضہ کر رہی ہوتی ہوں نا، یا یہ سوشل ورک کر رہی ہوتی ہوں، تو میں اپنے ایموشنز اس کے بیچ میں نہیں لاتے. میں فریضہ کے بارے میں بڑی ڈسٹنٹ ہو کے اس کو دیکھتی ہوں. ناٹ کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ، اٹ از سم تھنگ دیٹ از بینگ ڈن تھرو می. تو اس کی وجہ سے میں اپنے جذبات جو ہے فریضہ کے حوالے سے نہیں لاتی. لیکن مجھے ریئلائز ہوا جب یہ ہمیں پرفیکٹ بلڈنگ مل گئی، جو جدھر ابھی فریضہ کا کیمپس لوکیٹڈ ہے، فلیٹ سے جب ہم موو ہوئے، فلیٹ میں تقریباً ہمارے پاس 3 کمرے اور ایک چھوٹا سا آفس تھا، اور ابھی ہمارے پاس اراؤنڈ 14 کلاس رومز ہیں، 2 ایڈمن بلاکس ہیں، 2 ایڈمن رومز ہیں. تو جب یہ اس وقت جب میں نے اس کے لیے ایک انوگریشن ایک ایونٹ رکھا تھا، اینڈ اس میں ہم نے بڑے موزز جو ہمارے دوست ہیں ان کو بلایا. اینڈ آئی ریممبر کہ اس سے پہلے میں اتنی نروس تھی کہ میں اسٹیج پہ چڑھ کے بولوں گی کیا.
کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یار میں اگر انگریزی میں تھوڑے سے لفظ بول دیے پیرنٹس کے سامنے تو یہ مطلب کیا میسج جا رہا ہے. تو اب اور اردو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں کچھ غلط بول دوں گی ان کے سامنے. سو میں بہت زیادہ نروس تھی 2 سال پہلے جب میں یہ اسٹیج پہ. اینڈ آئی ریممبر کہ دا مومنٹ آئی اسٹوڈ ان فرنٹ آف دا پیرنٹس اینڈ یو نو اینڈ اٹ سنک ان کہ واٹ ہیو وی اچیوڈ اتنے سال سے جو ہم کر رہے تھے. اور میرے پیچھے وہ بچے جو ہمارے اسکول سے گریجویٹ کر کے گورنمنٹ اسکول میں چلے گئے. اینڈ وہ بچے شرینہ یو نو اینڈ عثمان اینڈ عقیل جب پیچھے کھڑے ہوئے تھے, یا آمنہ کی جو فیملی ہے جو وہ ابھی گورنمنٹ اسکول میں 7th کلاس میں پڑھے, وہ جو پیچھے کھڑے تھے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں ان کو بولنے ہی لگی ہوئی تھی. میں نے یوں ہی اسٹارٹ کیا, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے کہ مجھے لگا تھا کہ میں بہت زیادہ نروس ہوں گی اسٹیج پر آ کے, لیکن میں بہت جذباتی ہوں. اور اس کے بعد میں نے رونا سٹارٹ کر دیا, کیونکہ وہ ایک جب پہلی دفعہ محسوس ہوا, پہلی دفعہ اس کے بارے میں سوچا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں, یا میں کیا کر رہی ہوں, یا ہمارے دوست کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی بھی اب یہ ہو گیا ہے کہ اب اوبیسلی جب انوگریشن ختم ہو گیا, اب ہم لوگ اب کیمپس میں فلی یو نو کمفرٹیبلی ہم لوگ پڑھا رہے ہیں. تو اب سوچ نہیں رہے کہ اب کیا کر رہے ہیں. اب کبھی ایک اور مومنٹ آئے گا جس میں ریفلیکٹ کریں گے کہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو 200 کچھ بچے ہیں پاکستان کے تعلیمی مسائل, اور یہ جو بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے اس سے حل نہیں ہو رہے. تو واٹ آر یور فیوچر پلانس؟ انشاءاللہ دیکھیں, فریضہ کے لیے جو میں ہوپ کرتی ہوں وہ یہ ہوپ کرتی ہوں کہ یا میری ایسپریشن جو ہے خدا ہماری اس میں مدد کرے, وہ یہ کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے اپنے بارے میں, اور یہ بھی خدا کی دین ہوتی ہے کہ میں نے کہ مجھے کمیونٹیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں, کیونکہ میں پنڈی اسلام آباد میں گھوم پھری ہوتی ہوں, جدھر بچوں کو کہ اسکول نہ جانے کی ریشو زیادہ ہے. ابھی جہاں میں پڑھا رہی ہوں, کیونکہ میں گورنمنٹ کالج میں ایک پولیٹیکل سائنس کی لیکچرار ہوں, ابھی میں ایک ایریا میں پڑھا رہی ہوں رحمت آباد, جو پرانے ایئرپورٹ کے پیچھے, جس کو آپ ڈھوک منچی یا غریب آباد بھی کہتے ہیں. سو میں 3 سال سے وہاں سرو کر رہی ہوں. تو وہاں پر میں نے آبزرو کیا کہ بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے. میں نے ایون گورنمنٹ اسکول سے رابطہ کیا, وہ بے فارم کا وہی مسئلہ نکلا, اور جو کچھ اور مسائل نکلے. سو انشاءاللہ لائک کوشش یہ ہے کہ کبھی غریب آباد میں بھی فریضہ کھلے, کبھی ہر اربن سینٹرز کے جدھر یہ پوش علاقے ہیں, جدھر یہ غریب خاتون اپنی محنت سے کام کر رہی ہوتی ہیں, اور انہیں صبح 8 بجے سے 7 بجے تک شام کو کام کرنا پڑتا ہے ٹو ریز انف منی, جس کی وجہ سے وہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں ایٹ لیسٹ یو نو تھوڑا سا بلو دا پاورٹی لائن, نہیں تھوڑا سا ابو دا پاورٹی لائن ہو سکے. سو وہ ان کی فلی کنسنٹریشن ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کو ناشتے کروا رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کے کپڑے دھو رہے ہیں, اور ان کے اپنے بچے اگنور ہو رہے ہیں. اور میں اب جب میں کاؤنسلنگ سیشن یا جب بھی رزلٹ ہوتا ہے تو میں یہ چیز بہت زیادہ اب ایمفیسس کرنے لگ گئی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو توجہ دیں گے, اینڈ آپ کے بھی بچے زندگی میں وہی خواب دیکھیں گے اور اسی مقام پہ پہنچیں گے انشاءاللہ, جس مقام پہ ایک امیر کا یا ایک اپر مڈل کلاس کا یا مڈل کلاس کا بچہ یا پڑھے لکھے ماں باپ کا بچہ پہنچتا ہے. ٹھیک. اچھا, کوئی شخص یہ انٹرویو دیکھ کے آپ سے کسی بچے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے, کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, یا کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتا ہے؟ ہمارا فیس بک پیج ہے فریضہ دا ایجوکیشنل انیشیٹو کے نام سے. آپ فریضہ FAREEZAH آپ لکھیں گے فریضہ اسکول, تو وہ ہمارا فیس بک پیج آ جائے گا. اس میں واٹس ایپ نمبر مطلب میرا ہے, آپ ایون فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں, یا آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں, اینڈ دین وی کین گو فرام دیئر. اگر یو نو لائک اف یو آر انٹرسٹیڈ ان ڈونیٹنگ ٹو فریضہ, اینڈ آپ ایک بچے کی چائلڈ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں یو نو تھرو جو آپ کی زکوٰۃ منی ہے, تو وہ ہم آپ کو اسپانسرشپ فارم دیں گے. اس میں ہم کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سا آپ کا از دا منی زکوٰۃ, از اٹ فطرانہ, از اٹ لائک یو نو جنرل ڈونیشن, اینڈ وہ فل آپ کریں گے. اینڈ دین ہم آپ کے پاس اسائن کریں گے ایک اسٹوڈنٹ جس کی ہم پروگرس کو آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اینڈ اگر آپ ویسے ہی جنرلی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے مسئلے کیسے ختم کر سکتے ہیں, جنرل ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, تو obviously I'm like more than welcome, because this is an area that I'm interested in, and I'm interested in you know like helping solve this issue. بہت شکریہ سہرش سدوزی. اچھا, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے اب بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اس حوالے سے, لیکن مجھے ایک چیز جو آپ کے حوالے سے بڑی یونیک لگی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر ہم نے گفتگو کی ہے, ایک خاص قسم کا
पैशन है आपके अंदर, जब आप उन बच्चों के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, उनकी बिलो द पॉवर्टी लाइन होने के बारे में बात करती हैं, जो कि बहुत सारे और लोग भी हैं जो उनके यहाँ बड़ी रेयर कमोडिटी है। और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मेरे ख़्याल में ये आप जैसे लोग ही होते हैं जिनकी वजह से माशरा चलता है, माशरा कायम रहता है, वरना सारे अगर पैसे की रेस में लग जाएं तो माशरे नहीं चलते। आप जैसे लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। आपका बेइंतहा शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया।